بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ۔ اللہ رب العزت نے ماقبل کی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہود و نصارہ سے ان انعامات و احسانات کا ذکر کیا جو ان کے آباء و اجداد پر فرمائے تھے، اور اس ذکر سے مقصود یہ کہ وہ ان انعامات و احسانات کا شکر کریں، اس طور پر کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان پر ایمان لائیں۔ انہی انعامات و احسانات میں یہ بھی ذکر فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی، جو بنی اسرائیل پر برا عذاب کرتے تھے، یعنی ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے لیے یعنی تمہارے آباء و اجداد کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، اس میں راستے عطا فرمائے جب فرعونیوں سے تم بھاگے تھے۔ اور وہیں یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے آسمان سے بادل کو سایہ بنایا اور کھانے کے لیے من اور سلبہ اتارا، اس کا بھی ذکر کیا۔ اور یہ بھی ماقبل میں مذکور ہوا کہ جب بنی اسرائیل فرعونیوں سے نجات پا کر میدان تیہ میں آ گئے اور وہاں رہنے لگے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ آپ ہمارے لیے اللہ پاک کی جانب سے کوئی ایسی کتاب لے کر آئیں جس پر ہم عمل کریں۔ تو آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ 40 دن کے لیے طور پر آؤ اور تم کو توریت عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا نائب اور خلیفہ مقرر فرما گئے، مگر ادھر سامری کی دسیسہ کاری اور جعل سازی کا شکار ہو کر بنی اسرائیل کا اکثر حصہ اس بچڑے کی پوجا اور عبادت میں لگ گیا جسے سامری نے زیورات سونے کے ڈھال کر بنایا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بہت نصیحت اور سمجھانے کے باوجود وہ باز نہ آئے اور اس میں لگے رہے۔ بنی اسرائیل کے کچھ افراد تھے جو اس بت پرستی کی نحوست سے محفوظ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم کا یہ حال دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام پر سخت برہم ہوئے، اور جو بنی اسرائیل اس بت پرستی میں مبتلا تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بات کو غلط مانتے ہوئے توبہ کے راستے کی نشاندہی کی اپیل کی کہ ہمارے لیے اگر ہم توبہ کرنا چاہیں اس شرک سے تو کیا صورت ہوگی ہمارے توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ ان ظالموں کی توبہ یہ ہے کہ یہ ان میں سے بعض کو قتل کریں، یعنی جو لوگ بت پرستی سے محفوظ ہیں وہ لوگ ان کو قتل کریں جنہوں نے بت پرستی کی ہے، اور یہ بت پرستی کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تھے بلکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جو لوگ مارے گئے تھے، جو قتل کیے گئے تھے، ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ جو قتل ہوئے تھے توبہ میں ان کی تعداد تقریباً 70,000 ہو گئی تھی۔ تو جب یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ تمہارے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ بت پرستی سے محفوظ ہیں وہ بت پرستی میں گرفتار لوگوں کو قتل کریں گے، تو وہ مجرمین اس طریقے توبہ پر راضی ہو گئے اور اپنے آپ کو قتل کروانے پر راضی ہو گئے۔ ان میں ایسا جذبہ بھی تھا
شرارتیں بھی تھیں اور توبہ کا ایسا جذبہ بھی تھا، راضی ہو گیا۔ تو جو محفوظ تھے بت پرستی سے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے لیں، اور جو مجرم تھے وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب چونکہ یہ 12 قبیلے تھے اور آپس میں سب ایک ہی قبیلے خاندان کے لوگ ملے جلے تھے، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اپنے اپنوں کو قتل کیسے کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر کالا بادل چھا دیا، ان پر اندھیرا قائم کر دیا۔ اندھیرا ہو گیا تو اب ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے تھے، بس سامنے کھڑے ہوئے آدمی کو تلوار سے قتل کرنا تھا، کون ہے یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور یہ رب نے اس لیے کیا تاکہ ان کی جو اپنے شخص کو قتل کرنے کی دلی تکلیف اذیت ہوتی ہے وہ اس سے بچے رہیں، اور جو توبہ کے بعد اس سزا کا مستحق ہے، توبہ کی صورت میں وہ مجرم اس سزا کو پا سکے۔ بہرحال قتل شروع ہوا، 70,000 قتل کر دیے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ تو سب قتل ہو جائیں گے، یہ تو سب مار دیے جائیں گے، بہت سارے ہیں، یہ تو جو قتل ہوئے ہیں ان کو بخش دے اور جو باقی ہیں ان کو بھی بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور کہا کہ اے موسیٰ، جو قتل ہوئے ہیں ہم نے ان کو شہید کا درجہ دے دیا، اور جو باقی ہیں ان کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اب رہا یہ کہ شرک یا کفر کی معافی تو بغیر توبہ کے ہو نہیں سکتی، اور ان کی توبہ یہ تھی کہ قتل ہوں، تو جو باقی تھے وہ تو قتل ہوئے ہی نہیں، اور جب قتل نہیں ہوئے تو ان کی توبہ کیسے ہو گئی؟ اور جب تک توبہ نہیں ہوئی تب تک کفر و شرک معاف کیسے ہو گیا؟ کفر و شرک تو بغیر توبہ کے معاف ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا قتل پر راضی ہو جانا اور قتل کی سزا کو قبول کر لینا ہی توبہ تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنی آبادگی قتل پر ظاہر کی اور دل سے اس پر راضی تھے، وہ تبھی حقیقت میں تائب ہو چکے تھے۔ قتل ہو جانا فی الواقع وہ تو ان کی اندرونی توبہ کا اظہار تھا۔ تو چونکہ قتل کے لیے دل سے راضی ہو جانا اور اس کو مان لینا، سر نیاز خم کر لینا، یہی اصل میں توبہ تھی، اور وہ ان کی جانب سے متحقق ہو چکی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ اور جو حقیقت توبہ پانے کے بعد بھی قتل ہوئے، اللہ پاک نے ان کو درجہ شہادت عطا فرمایا۔ اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ فرماتا ہے رب تعالیٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کون سی قوم؟ الذین عبدوا العجل، وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان سے کہا یا قومی، اے میرے لوگوں، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے اتخاذکم العجل الہن، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی باریکم، تو تم سب توبہ کرو، الی باریکم، باری کہتے ہیں خالق کو، الی باریکم خالقکم، تو تم سب توبہ کرو اپنے خالق کی طرف۔ کس چیز سے توبہ کرو؟ من عبادت ہی، بچڑے کی پوجا سے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو تم خود کو قتل کرو، اے لِيَقْتُلَ الْبَرِيءُ مِنْكُمْ الْمُجْرِمَ، یعنی جو تم میں سے بری ہے اس گناہ سے، وہ مجرم کو قتل کرے۔ ذَلِكُمْ اے القتل خیر لکم عند بارکم، یہ قتل تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فَوَفَّقْنَاكُمْ لِفِعْلِ ذَلِكَ، تو فرماتا ہے تو ہم نے تمہیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی کہ تم دل سے قتل ہونے پر آمادہ ہو گئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ سَحَابَةً سَوْدَاءَ، اور تم پر ایک کالا سیاہ بادل بھیج دیا، لِأَلَّا يَبْصُرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تاکہ تم میں سے بعض کو نہ دیکھ سکے، فَيَرْحَمُهُ، کہ رحم آئے، حَتَّى قُتِلَ مِنْكُمْ نَحْوُ 70 أَلْفًا، یہاں تک کہ تم میں سے 70,000 قتل کر دیے گئے ایک ہی دن میں۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، اے قبیلہ توبتکم، تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون،
پھر جب اللہ رب العزت نے جو قتل ہوئے تھے ان کو تو درجہ شہادت دے دیا، اور جو بچے تھے ان کو یوں ہی معاف کر دیا۔ یہ بات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے تم کو یوں ہی معاف کر دیا ہے، تو وہ لوگ پھر اپنی شرارت پر اتر آئے اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ رب کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ کہا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو باقی بچے ہیں ان کی توبہ کی قبولیت کی صورت قتل کے علاوہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ آئیں طور پر اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر طور پر آئے اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کیا، اللہ پاک نے قبول توبہ کی بشارت دے دی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ جب انہوں نے فرمایا تو اللہ رب العزت نے ان پر جلال فرمایا، اور جب جلال کی کیفیت یہ تھی کہ ایک چنگھاڑ آئی آسمان سے، ایک آواز آئی جس سے وہ سب کے سب مر گئے۔ اور وہ کیفیت ایسی تھی کہ جب وہ چنگھاڑ آ رہی تھی تو اس وقت وہ آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک آواز آ رہی ہے، اور وہ جب آواز تیز ہوئی تو سب جو ہے ملک عدم کو راہی ہو گئے، کوئی نہیں بچا ان میں سے۔ یہ اس قوم کی شرارتوں کا عالم تھا۔ پہلے قتل پر آمادہ ہو گئے، پھر بغیر قتل کے بخشش کی بشارت دی گئی تو کہا کہ جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک یقین نہیں کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس قوم کا رویہ انتہائی جارحانہ اور جرأت مندانہ تھا۔ سب سے جری قوم اگر دیکھی جائے تو قوم عاد اور سمود، اور یہ بنی اسرائیل چند قومیں ہیں جو سب سے زیادہ جری تھی۔ اور شرارت ایمان والا ہو کر اگر سب سے شریر قوم دیکھی جائے تو وہ بنی اسرائیل، جو اپنے انبیاء علیہ السلام کو ایمان لانے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں بیجا سوالات کرتے یا انہیں اذیت پہنچاتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ، جبکہ تم حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلے تھے، لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکو، من عبادت العجل، بچڑے کی عبادت سے متعلق، وَسَمِعْتُمْ کلامہ، اور تم نے اللہ کا کلام سنا، تو کیا کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک، کہ اے موسیٰ ہم تمہارا ہرگز یقین نہ کریں گے، حتی نر اللہ جہرتا عیانا، یہاں تک کہ اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فاخذتکم الصیحۃ، تو ایک چنگھاڑ نے تم کو آ لیا، فمتم، تو تم سب مر گئے، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، ما حل بکم، اس عذاب کو جو تم پر اترا۔ تو یہ تو سب مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ جب یہ سب ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے معبود، جو باقی بنی اسرائیل رہ گئے ہیں تی میں، وہ تو پھر مجھ پر الزام تراشی کریں گے کہ موسیٰ یہاں سے ان لوگوں کو اس لیے لے گئے تھے تاکہ طور پر جا کے انہیں ہلاک کروا دیں، وہ تو میرے دامن پر اتہام کریں گے، تو انہیں زندہ فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ہے نا، تاکہ یہ بات کو سمجھے اور شکر کی انہیں توفیق ملے کہ اللہ نے ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ ثم بعثناکم احییناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، یعنی تمہیں جلایا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، نعمتنا بذالک، اس میں متعلق جو ہماری نعمت ہے اس کا،